آج آپ نے میں نے آپ کو سنایا بھی پریس کانفرنس ہوئی بہت سی عدلیہ اور عدلیہ بہت ایک واضح ٹارگٹ فیصل واڈا صاحب نے تو پگڑیوں کو اور بہت کچھ کہا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں. مسلم لیگ نون نے بیچ میں چھلانگ لگائی, ایم کیو ایم کے گورنر نے بیچ میں چھلانگ لگائی. فیس آف ہو گیا ہے. یہ جو عدالت میں ہوا, ایک خط آیا بابر ستار صاحب, ایک اور خط آیا بابر ستار صاحب کا, کیا یہ اب پش بیک ہے؟ پش بیک ہے. اور بہت سارے لوگ آج جو ضمانت ملی ہے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس کو بھی اس چیز سے جوڑ رہے ہیں کہ اب عدلیہ جو ہے وہ دوسری طرف سے ریزسٹ کر رہی ہے. اور میں نے یہ کہا, میں نے کہا میرے پاس کوئی کنکلوزیو ایویڈنس تو نہیں ہے ان طرح کی چیزوں کا, اور کنکلوزیو اوپینین بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بینچ دیکھ کے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اور اس میں کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی تھے, اور جسٹس عامر فاروق صاحب ان 6 ججوں میں نہیں ہے جنہوں نے خط لکھا تھا. انفیکٹ جو 6 ججز ہیں ان کا خط ایک طریقے سے ان کو ایکیوز کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جب ان کے نالج میں یہ ساری بات لائی گئی. اور کچھ لوگ تو یہ بھی رائے دے رہے تھے کہ شاید یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے کیونکہ بینچ کی جس طرح کی فارمیشن تھی اس کے بعد یہ فیصلہ آنا, تو کیا یہ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی پش بیک ہے یا ریزسٹ کر رہی ہے عدلیہ؟ یہ مشکل ہے. بہرحال یہ ایک رائے موجود ہے کہ کیونکہ برادر ججز سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو شاید جو دوسری طرف سے پریشر آ رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ آن دا فیس آف اٹ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا 1-2 ہیئرنگز میں پچھلے کیا ہوا ہے, جب ڈاکیومنٹ مانگے گئے کہ ایک سیکرٹ معاہدہ ہے اگر برطانیہ حکومت اور پراپرٹی ٹائکون کے درمیان, تو پھر وہ معاہدہ سامنے لایا جائے, وہ نہیں پیش کر سکے پروسیکیوٹر, نیب پروسیکیوٹر, تو پھر شاید کیس جو ہے آن دا فیس آف اٹ آپ دیکھیں تو اس لیے شاید ضمانت ان کو مل گئی ہے. بٹ پس پردہ بھی اس چیز کو اس طرح ریڈ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا. آج جو پریس کانفرنس واڈا صاحب نے بھی کی, دیکھیں ایک معاملہ لیگل اور آئینی ہے. پارلیمنٹیرین کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا, اس کے بعد صرف پاکستانی نیشنلٹی ہونی چاہیے. واڈا صاحب سینیٹر ہیں, تو وہ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے ایک امینڈمنٹ لے کے جائیں اور کہیں کہ یہ قانون لاگو ہونا چاہیے ججز پہ بھی, جنرلز پہ بھی. جب تک نہیں ہے تو آپ کیسے کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں؟ اور دوسری بات, یہ معاملہ نیشنلٹی کا تو ہے ہی نہیں. اگر آپ یو ایس کا گرین کارڈ آپ کے پاس ہے, دیٹ ڈز ناٹ مین یو آر ڈوئل نیشنل. تو ایک ٹیکنیکل ہے, میں بھی قانون سے ہی کہا تھا, میں اس میں غیر آئینی کیا, غیر قانونی چیز کیا ہے. اور اگر اب ان کا آج کلیم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بتا دیا تھا اور ریٹن میں نہیں بتایا تھا, تو پھر وہ پھنس جائیں گے. کیوں پھنسیں گے؟ ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں تھا یہ بتانا. اگر انہوں نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے بتا دیا ہے تو انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. اب وہ اگر سٹیزن نہیں ہے اور اگر ان کے پاس گرین کارڈ ہے تو کس قانون کے تحت آپ ان کو اٹھائیں گے؟ ہمارے یہاں عدلیہ میں ایسے لوگ ہیں, ایسے ججز ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. اگر آپ قانون بنانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ قانون بنائے جیسے پارلیمنٹیرینز کے لیے. لیکن جب قانون نہیں ہوگا تو پھر کیوں جواب دے ہوگا کوئی؟ ایک تو آرگومنٹ یہ ہے. دوسرا, اب عدلیہ کے اوپر یہ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصے سے سیاستدان, یعنی مریم نواز شریف صاحبہ نے تو تصویریں لگا کے جلسوں میں اس وقت کے سٹنگ ججز کے بارے میں بہت کچھ کہا, جس میں چیف جسٹس اس وقت کے شامل تھے. اور اب یہ وہ ججز ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ سیاسی ہیں یا یہ کسی ایک سائڈ کے یا دوسرے سائڈ کے ججز ہیں. بابر ستار صاحب ہو گئے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو گئے. کبھی ایک سائڈ خوش ہوتی ہے, کبھی دوسری سائڈ خوش ہوتی ہے, کسی ایک فیصلے سے ایک خوش ہوتا ہے, کسی سے دوسرا خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اب عدلیہ کیا کرے گی؟ اب یہ پہلی 3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, لیکن شاید یہ آخری 3 نہیں ہے اطہر کاظمی صاحب. اس میں کچھ تو ہوگا آگے. کیا عدالت کچھ کرے گی؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا نا, میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوا. اب بابر ستار صاحب نے جو کیس جس کا خط لکھا ہے ان کے ہوتے ہوئے انہیں کہا دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے انٹرویوز کا. میرے خیال میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم جتنے انٹرویوز دیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکمران نے اتنے انٹرویوز نہیں دیے ہوں گے. میاں صاحب 4 سال لندن بیٹھے رہے اور بی بی سی سے لے کے ہر ادارہ ان کو اپروچ کرتا رہا, اور میاں صاحب نے کہا نہیں دوں گا انٹرویوز. وہی نا, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں انٹرویو اس کو نہیں دوں گا یا اس کو دوں گا. تو یہ میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اب عدلیہ کیا کرے گی. عدلیہ سے بڑا کوشچن ہے کہ حکومت کیا کرے گی. آج دیکھیں کون سی شخصیات حکومت کے بیہاف پہ یا ایگزیکٹو کے بیہاف پہ وہاں بات کر رہی ہیں. ٹسوری صاحب کی کتنی پولیٹیکل سے ہے؟ اگر ٹسوری صاحب کیا کوئی ایسی شخصیت ہیں کہ وہ بہت بڑا پولیٹیکل کوئی سوئے رکھتی ہیں؟ نہیں. وہ گورنر ہیں جس کے بارے میں پارٹی نے بھی کہا تھا یہ ہمارا نہیں. یہ وہ گورنر ہیں جن کے سینیٹر بننے کے مسئلے پہ پارٹی ٹوٹ گئی تھی, پارٹی نہیں مانتی تھی کہ یہ ہمارے سینیٹر ہیں. اسی طرح واڈا صاحب آزاد ہیں, وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن ہے. ہاں, اگر یہی پریس کانفرنسز بڑے بڑے لیڈران کریں, میاں صاحب کریں, شہباز شریف صاحب کریں, بلاول صاحب کریں, زرداری صاحب. یہ تو ٹریلر ہے نا سر. ابھی جی دیکھیں, ابھی تو آج پہلے دن 3 ہوئی ہیں جس میں واڈا صاحب نے سخت زبان استعمال کی. طلال صاحب چاہتے تو ہوں گے سخت, یا نہیں چاہتے, بہرحال انہوں نے کچھ
کر دی اور ٹسوری صاحب تو سیدھے ہی ہو گیا کہ جناب یہ تو پھر دیکھ لیں چیک کر لیں ان کی پراپرٹیز کس کی باہر ہے. لیکن یہ پہلا ری ایکشن ہے, آخری ری ایکشن ہے یا یہ بڑے؟ میرے خیال میں ووٹرز بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے نا جب ری ایکشن آئے گا. اگر ابھی کوئی وزیر وغیرہ ہو تو اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک سنو بال ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. 6 ججز کا خط جو ہے وہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ تھا, ایک جج صاحب تھے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا, وہ آپ سے نہیں سنبھالا گیا ایگزیکٹو سے, حکومت سے. 6 حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے اس قسم کے الزامات, اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ برش کر دیں گے انڈر دا کارپیٹ, وہ ممکن نہیں ہے. یہ اس کا سنو بال ایفیکٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اور اطہر سوری ٹو انٹرپٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, یہ انہوں نے بھی اپنی میں اسی طرف آ رہا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کا شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا جو پڑھا گیا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ 6 ججز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عدلیہ کے جو لوگ ہیں, ہائی کورٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, ان کی آپ نے دیکھے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے 5 اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جج صاحبان کی نامزدگی کی ہوئی ہے, ان کی لسٹ بھیجی ہوئی ہے. حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ ٹریبونلز کے لیے 9 نام بھیجے گئے ہیں جی, اور ان کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. تو عدلیہ کے ساتھ کافی جگہوں پہ آپ کو ایگزیکٹو کا تناؤ نظر آ رہا ہے. مجھے یہ معاملہ لگتا ہے کہ اگر حکومت نے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا تو ایک آدھا کوئی بلی کا بکرا بن جائے گا جو بہت زیادہ پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے. فہد صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج کی 3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے یہ پش بیک آیا ہے, یہ ایک پیغام ایک طریقے سے دیا گیا 3 ڈفرنٹ پریس کانفرنسز میں. لیکن کیا یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ کیا یہ بڑھے گی بات اب آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بات بڑھے گی, کیونکہ جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں, اب میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی انسٹیٹیوشنل پش بیک آ رہا ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک عدلیہ کا جو ری ایکشن آیا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل ری ایکشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں جو دوسری طرف سے جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں یہ بھی پوری انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں ہو رہی ہیں, بڑا سلیکٹیو جو ہے وہ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. یہ میرے خیال میں ایسے ہی چلے گا. اب اس میں 2 امپورٹنٹ ایشوز ہیں میرے خیال میں. پہلا تو یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ڈویژنز ہیں, اور وہ ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, ڈو دے کم ان ٹو پلے اور ناٹ. اگر تو انسٹیٹیوشنل کنورجنس ہوتی ہے اور اس طریقے سے کوئی پش بیک آتا ہے تو الگ بات ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ انڈیویجولز ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 4 5 ججز ہوں, بالکل آئی ایگری کہ وہ ان کا خط لکھنا ہے وہ بہت بڑی بات ہے, کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن ایک طرف 6 ججز اور ایک طرف پوری عدلیہ کی انسٹیٹیوشن, تو یہ میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس کیوں کہہ رہا ہوں کاشف کہ مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو باٹم لائن کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیا رویہ ہے, کیا اس کو ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اور اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں, فارمر چیئرمین, وہ کل سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو بیل کا معاملہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ یعنی لگ رہا ہے کہ ان کے فیور میں جا رہا ہے, اگر یہ ٹرینڈ نظر آیا تو پھر یہ معاملہ جو پریس کانفرنسز کا ہے میرے خیال میں یہ مزید شدت اختیار کرے.